بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین، سلسلہ چل رہا ہے ماہ محرم الحرام کے فضائل و مسائل کا۔ محرم الحرام جو ایک نہایت عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں ایک روزے کی فضیلت دیگر مہینوں کے 30 روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں کوئی بھی عمل صالح کیا جائے، کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، وہ عند اللہ نہایت مقبول اور عظمت والا ہوتا ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، ایک مسنون عمل ہے، لہذا اگر اس مبارک مہینے میں نکاح کیا جائے اور نکاح کے عمل کو انجام دیا جائے تو یقیناً وہ نکاح بھی برکتوں والا، رحمتوں والا اور محبتوں والا ہوگا۔ بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر اس ماہ مبارک میں نکاح کرنے کو، شادی کرنے کو، کوئی خوشی کی تقریب منعقد کرنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام تو سوگ اور ماتم کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس میں شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی وقت سوگ اور ماتم کا نہیں ہے۔ اگر شہادت کی بنیاد پر ماہ محرم الحرام کو ماتم اور سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا تو پھر حضرت عمر فاروق بن خطاب کی شہادت کی بنیاد پر یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہوتا۔ ذی الحجہ کا مہینہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر سوگ اور ماتم کا مہینہ ہوتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی بنیاد پر ماتم کا مہینہ ہوتا۔ ربیع الاول کا مہینہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کی بنیاد پر ماتم اور سوگ کا مہینہ ہوتا۔ اسی طرح جس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عم محترم شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ مہینہ سوگ اور ماتم کا مہینہ ہوتا۔ لیکن چونکہ شہادت ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کرتے رہے لیکن پھر بھی شہادت نصیب نہ ہو سکی۔ عمر فاروق بن خطاب دعائیں کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ لہذا اتنے عظیم مرتبے کی بنیاد پر اور اتنے بڑے مقام کی بنیاد پر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ملا ہے، اس کی بنیاد پر ماہ محرم الحرام کو سوگ اور ماتم کا مہینہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی بنیاد پر ماہ محرم میں شادی کو نہیں روکا جا سکتا، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اس مبارک مہینے میں اور زیادہ نکاح اور زیادہ شادیاں کیجئے، اور اسی ماہ محرم الحرام کو اپنے بچوں بچیوں کی شادی کی تاریخ کے لیے متعین کیجئے، اس کی تاریخ متعین کریں تاکہ جو ایک رسم، ایک رواج بنا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، امت کو صحیح صورتحال معلوم ہو سکے اور شریعت کی صحیح تعلیم امت کے سامنے آ سکے۔ نکاح کے لیے کوئی مہینہ منع نہیں، کوئی تاریخ، کوئی دن منع نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں، جس مہینے میں چاہیں، جس وقت چاہیں اپنے بچوں کا، بچیوں کا نکاح کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔